تنویر کا اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک بہت اہم جو خبر مجھے کچھ ایک آدھ ہفتے سے ملی ہے، خاص طور پاکستان کے بارے میں، کیونکہ میں وہاں پالا بڑا ہوں۔ اور کراچی ایک بڑا خوبصورت شہر ہے جس کے بارے میں کہ جی وہاں پہ پچھلے ہفتے سندھی ڈے منایا گیا، اور اس ہفتے مہاجر ڈے منایا گیا، مہاجروں کا دن منایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ گورنمنٹس کے اداروں کی طرف سے یا ان کے لیڈرز کی طرف سے آ رہی ہیں جو میرے لیے لمحہ فکریہ تھے، تو میرا خیال تھا کہ میں اپنے خیالات کے اظہار کروں۔ یاد رکھیں آج سے 50-55 سال پہلے یہ خوبصورت شہر، اور وہ بڑے ہم شکر ہیں اللہ کی ذات کے کہ دوبارہ اس کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، لیکن میرے سامنے اس شہر کو نظر لگ گئی۔ اور یہ شہر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1985 کے بعد، اس سے پہلے یہ شہر دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر، انتہائی اچھا جب میں انٹر ہوا تو وہاں کی ایک رونقیں تھی، رات کو جانا، مختلف طبقے کے لوگ یہاں تھے، اور پورے ملک سے بلکہ دنیا سے لوگ آتے تھے، اور یہاں پہ خوبصورت مقامات کی سیر بھی کرتے تھے، مختلف کھانے ملتے تھے، مختلف جو لوگوں کے تھے ان کو ان کے رہن سہن، ان کے مختلف چیزوں کی وجہ سے یہ شہر ایک خوبصورت رنگین شہر تھا جس کی مثال دنیا میں تھی۔ لیکن افسوس کہ کچھ ہی سالوں میں یہ شہر ایک اس چیز کی نظر ہو گیا جس نے کئی لاکھ لوگوں کی جانیں لیں، اور میرے سامنے سگے بھائیوں نے، دین کے لوگوں نے ایک دوسرے کو زبان کی لینگویج جو بولتے ہیں، زبان بولتے ہیں، اس کی بنیاد میں قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کو جلایا گیا، گھر جلائے گئے، ایک دوسرے کی جانیں لی گئیں، اور میرے سامنے لاشیں بچوں کی جو مائیں باپ پال پوس کے بڑا کرتے تھے، ان کی لاشیں کھمبوں پہ لٹکی ملتی تھیں، یا کسی روڈ کے اوپر ان کی بچوں کی لاشیں ملتی تھیں، یا گھروں میں گھس کے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا ماں باپ کے سامنے، اور پوری زندگی ان کے لیے تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ تو میرا خیال تھا کہ میں یاد کراؤں اپنے لیڈرز کو کہ یاد رکھیں کہ وہ دور بڑی مشکل سے واپس آیا ہے، جو بہترین دور تھا۔ دوبارہ اس شہر کی یا سندھ کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں آپس میں، آپ کے ترقی دوبارہ شروع ہو رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہے، آپ کا فوکس دوبارہ وہاں نہ چلا جائے جس نے پہلے بھی اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں اور نہ ہوتی اگر اس شہر کی یا اس گرد کے شہروں کی ہمارے سامنے بربادی نہ ہوتی۔ یاد رکھیں ایک چیز بنائی گئی جو قرآن سے ہٹ کے تھی، وہ تھی کہ میں کون سی زبان بولتا ہوں، میں کہاں سے ہوں۔ پٹھان بنائے گئے، پٹھان ڈے منائے جائیں گے، پھر اگر آپ سندھی ڈے منا رہے ہیں، اور پھر آپ مہاجر کے دن منا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اردو کی کانفرنسز کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پنجابی ڈے منائیں گے، پھر پٹھان ڈے منائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان گروپوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تباہ برباد کیا، اور اب ہمیں قرآن کی علم کی روشنی سے ہم نے بڑے اچھے پروگرامز کیے۔ پچھلے دنوں بڑے دنیا کے ٹاپ سکالرز کو بلایا گیا، اور اس کے بعد قطر کے ایک ریپرزنٹیٹیو آئے تھے، وہ بھی یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ یہ شاید دوبارہ جاگ رہا ہے، دنیا کو اکٹھا کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شیطان آپ کو واپس وہیں نہ لے جائے جس نے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے جو قوم ہے آدم کی اولاد، تم ایک ہو، تم ایک خاندان کے ہو، تمہیں میں نے بنایا ہے کہ دنیا کی گائیڈ کرو۔ یا مسلمانوں، تمہارے لیے بنایا گیا، تمہیں بنایا گیا ہے کہ آپ دنیا کی رہنمائی کریں۔ تو یاد رکھیں جب بھی ہم گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کو نفرتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ایک دو نہیں لاکھوں لاشیں گری، ہر گھر میں رونا تھا، بربادی تھی۔ تو میری تو یہی خواہش ہے، یہی میری ریکویسٹ ہے کہ نہ جائیں اس راستے کی طرف دوبارہ جس نے اس ملک کو برباد کر دیا۔ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا گاڈ کریٹر ایک ہے جو پوری یونیورس کا ہے۔ بہترین کتاب ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کہ اکٹھے ہو جائیں، ایک مسجد بنائیں، ایک زبان ہو کے، ایک اکٹھے ہو کے کام کریں۔ یہ زبانوں کا مختلف ہونا، یہ کپڑے مختلف پہنا، یہ خوبصورتی ہے، اس کو انجوائے کریں۔ تو ہمیں کیونکہ اس شہر میں اور اس کے سندھ کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، بہت تباہی ہوئی ہے، تو میری خواہش یہی ہے کہ واپس نہ جائیں۔ جو 50 سال پہلے جو تباہی تھی وہ بڑی مشکل سے اس شہر کا امن واپس آیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ چیز نہ ہو۔ اپنا فوکس رکھیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کو گھر بنا کے دیں، گلیاں صاف ستھری کریں۔ آپ اگر چاہیں مل کے
اگر آپ اپنے لیڈرز آپ اچھے لیڈر ہیں، بجائے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کمپلین کرنے کے لیے، ان سے شکایت کرنے کے بجائے، اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو آپ لیڈرز ہیں، آپ چاہیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ 2 گھنٹے ہفتے کے 4 دن آپ ہمیں دیں. ضروری نہیں کہ آپ کو پیمنٹ کی جائے، آپ نے صرف اپنی گلیاں صاف کرنی ہیں، پودے لگانے ہیں، اور روڈ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. روڈز کی پیچنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، بہت سے آسان طریقے موجود ہیں کہ اگر آپ کے لوگ جو لاکھوں شہر کے کروڑوں لوگ ہیں، اگر وہ والنٹیئر کریں، اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ حاضر کریں، ہفتے میں صرف آپ نے 3 یا 4 دن کام کرنا ہے، 2 2 گھنٹے، ہر بندہ 2 گھنٹے لگا سکتا ہے. آپ نکلیں، اپنے شہر کو بہترین بنا دیں، صاف ستھرا، کہ دنیا کی مثال قائم ہو جائے. آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس بہترین پڑھے لکھے خوبصورت نوجوان ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پوری پہلے، آج سے کچھ سال پہلے پوری دنیا میں یہ مانے جاتے تھے، ابھی بھی دوبارہ منائیں. تو جب آپ کو لوگ دیکھیں گے ترقی کرتے ہوئے، تو خود بخود وہ آپ کی طرف آئیں گے. تو خدا را آپ دوبارہ اس کی طرف مت جائیں. یہ دنوں کے بنانا صرف آپ بنا سکتے ہیں جو اگر قرآن کی ہدایت کے مطابق، تو یہ ماں باپ کا دن منائیں، مزدوروں کا دن منائیں، صفائی کا دن منائیں، محبت کا دن منائیں. یہ جو آپ پہلے کر رہے تھے کچھ مہینے پہلے، بہت عمدہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو خدا کے لیے میری یہی خواہش ہے کہ میں نے وہاں پہ بہت تکلیف دیکھی ہے، میں نے بہت گھروں میں رونا کوہرام دیکھا ہے، اور بڑی لاشیں گری ہیں. اب واپس نہ جائیے وہاں پہ، ایسے دن نہ منائیں جس سے ہمارے آپس میں دوبارہ طبقات ڈیوائڈ ہوں، الگ ہوں، پھر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں، پھر ہم زبانوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف کریں. یہ زبانیں ہونا، کپڑے اچھے پہننا، ڈفرینٹ کپڑے پہننا، یہ تو خوبصورتی ہے، اس کو انجوائے کریں. لیکن ہمیں ایز اے اسٹیٹ، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمیں ایک ہو کے ایسی چیزیں کرنی ہیں جس میں ہمیں ڈویژن نہ ہو، ہماری تفریق نہ ہو. ہم ایک بن کے، مسلمان بن کے دنیا میں اور اپنے ملک میں اور اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں، صاف رکھیں اپنے شہر کو. اب گرین کر دیں پوری ایک ایک چیز کو، جو گلیاں پرانی ہیں، نکلیں گھروں سے باہر، کام کریں. اسٹیٹ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسٹیٹ کی ذمہ داری کی. میں اب گھر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھر میں کئی دفعہ ہم خود کام کرتے ہیں. ضروری نہیں گھر میں کوئی اویلیبل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں. اب مشکل سے آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، پورا گھر دوبارہ سیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کے نوجوان، آپ سب مل کے آپ کال دیں اور انہیں کہیں جی ہفتے میں، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہفتے میں 4 دن آپ 2 گھنٹے صرف آپ دیں گے. 2 گھنٹے میں آپ پورا ملک چمکا سکتے ہیں. اگر آپ کے 8 10 لڑکے بھی یا بچیاں بھی جو بڑی پڑھی لکھی ہیں، اگر ہفتے میں 2 دن آپ ٹائم سیٹ کر لیں، اور گلیاں اور روڈ اور ہر جگہ صاف ہو جائے گی. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اگر آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا. اس لیے آپ کمپلین کرنا چھوڑیں، ہر وقت بیانات جاری کر کے نفرتیں نہ پیدا کریں، بلکہ آپس میں محبت کریں اور ایسے دن منائیں جو دنیا کو اکٹھا کرتا ہے. ہم محبت کریں اور پھر ہم دوبارہ مل کے اس دنیا کو جنت بنا دیں گے، اس ملک کو جنت بنا دیں گے. آئیے ہم سب واپس اللہ کے راستے کی طرف، اور پھر دنیا میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ خوش رکھیں گے، اس ملک کو کامیاب کریں گے، یا لوگوں کو، پھر آخرت میں ہمارے لیے اللہ نے بہت بڑے بڑے محل تیار کر رکھے ہیں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آئیے اب اکٹھے کام کریں اور واپس آ جائیں، اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے کام کریں. تو پھر انشاءاللہ ہماری کامیابی یہاں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. تو امید ہے کہ ہم تبدیل ہوں گے. ہم احتیاط کریں ایسی چیزیں کرنے سے جس سے مشکلات آئیں گی، اور اس کی طرف آئیں جس سے ہم اکٹھے ہو کے محبت اور بھائی چارہ قائم کریں. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حاضر ناظر ہو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے.